بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ اصلاح المومنین خواجگان کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان حسنین رضا۔ چونکہ عید الفطر قریب ہے تو اسی حوالے سے ایک اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے زکوٰۃ فطرہ۔ اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پرنسپل جامعہ قرآن و عطرت اور خطیب گلستان زہرا آغا گلفام حسین حیدری صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ آغا جان السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اجن سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں سوالات کا موقع دیا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فطرے کی اہمیت بتائیں آپ، اور کس کس پر واجب ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ حسن بھائی، زکوٰۃ فطرہ ایک اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ روایات معصومین علیہ السلام میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ رمضان کی تمام عبادات کی قبولیت کا باعث ہے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص فطرہ ادا نہیں کرتا اور اگر خدا نخواستہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ملامت وہ خود اپنے آپ کو کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہم دیتے ہیں فقراء کو، مساکین کو، تو اس سے ہماری جو گھر کے افراد ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، سالم ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ فطرہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر رہا سوال یہ کہ یہ واجب کس کس پہ ہوتا ہے، تو ہر بالغ اور عاقل شخص جو کہ آزاد ہو اس پر واجب ہے کہ جیسے ہی وہ جو ہے وہ عید کا چاند دیکھے اس رات میں وہ اپنا بھی اور جتنے افراد اس کے ہاں کھانا کھاتے ہیں ان تمام کا فطرہ جو ہے وہ فقراء کو، مساکین کو ادا کرے۔ اجن میں آگے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فطرہ کتنا ہے اور کیسے ادا کیا جائے؟ زکوٰۃ فطرہ جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر جو غذا استعمال کی جاتی ہے، مثلا ہم ناروال میں اگر رہتے ہیں یا پنجاب میں اگر کوئی رہتا ہے تو یہاں پر جو زیادہ تر غذا استعمال کی جاتی ہے وہ گندم اور چاول ہے۔ تو آپ چاہیں تو گندم میں سے، چاہیں تو چاول میں سے 3 کلو گندم آپ کی مرضی ہے یا 3 کلو چاول آپ اسے نکال دیں فی قص کے لحاظ سے۔ اگر آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، مثلا اگر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں تو ایک فرد کا جو ہے وہ 3 کلو گندم اور یا 3 کلو چاول کے حساب سے جو ہے وہ آپ نکالیں اور اسے فطرے کے طور پہ ادا کریں۔ آغا جان ان کی قیمتیں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں آغا جی، قیمتیں آج کل جیسے کہ یہ ٹرینڈ ہے کہ قیمتیں نکلتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ہمیں جو حکم شرعی یہ ہے کہ ہم نے 3 کلو گندم دینی ہے یا اس کی قیمت دینی ہے۔ اب اس کی قیمت جو ہے یہ ہر فرد جانتا ہے، جو بھی انسان معاشرے میں رہتا ہے، روزانہ گندم خریدتا ہے، آٹا خریدتا ہے، چاول خریدتا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ بہترین انداز میں جان رہا ہوتا ہے کہ آج کل گندم کی قیمت کیا ہے، چاول کی قیمت کیا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی جانتا بالفرض تو اسے ایک دفعہ مارکیٹ میں جا کے پوچھے بھائی گندم کا کیا ریٹ چل رہا ہے، تو اسے اسی وقت جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو میرے خیال سے جو قیمت ہے یہ ہر فرد بہترین انداز میں جانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے لحاظ سے جو ہے وہ جا کے پتہ کرے مارکیٹ میں جو بھی قیمت چل رہی ہوتی ہے 3 کلو گندم کی یا 3 کلو چاول کی، وہ جا کے وہ ادا کرتے۔ لیکن آغا جان جیسا کہ چاولوں کی کئی قسمیں ہیں اور ان کی قیمتوں میں بھی فرق ہے، تو پھر کس قیمت کے چاول یا کس قسم کے چاول کے فطرانہ دیا جائے؟ دیکھیں صاحب، اس میں یہ ہے کہ مثلا چاول جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کئی قسمیں ہیں، کچھ بہت ہائی لیول کے ہیں، پھر کچھ درمیانے لیول کے ہیں، پھر اس سے کم لیول کے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، کیونکہ اس نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر کوئی انسان ہائی لیول کے جو چاول ہیں ان کی قیمت ادا کرے تو بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، جو درمیانے لیول کے چاول ہیں ان کی قیمت ادا کرے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا، جو اس سے کم قیمت کے چاول ہیں چاہے ان کی قیمت ادا کرے تو بھی اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کرے کہ چونکہ بارگاہ خدا بندی میں وہ ایک چیز دے رہا ہے تو سب سے بہترین چیز کا وہ انتخاب کرے۔ اور آغا جان جیسا کہ کئی گھروں میں آٹا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ آٹے کا ہی فطرانہ دیں گے؟ نہیں آجی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کے علاقے میں گندم بھی کھائی جاتی ہے، چاول بھی کھائے جاتے ہیں، تو آپ چاہے گندم کا زکوٰۃ دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے چاول کی زکوٰۃ دیں،
3 کلو گندم کی قیمت دے دیں یا 3 کلو چاول کی قیمت دے دیں یا 3 کلو گندم ہی دے دیں یا 3 کلو چاول ہی دے دیں تو آپ کا فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں چاول زیادہ کھاتے ہیں تو آپ چاول دیں، آپ ٹھیک ہو آٹا گیا، زیادہ کھاتے جی ہیں تو ٹھیک، آٹا دیں، آپ گندم زیادہ کھاتے ہیں تو گندم دیں، نہیں، جی آپ کوئی بھی قیمت گندم کی یا چاول کی ادا کریں، آپ کا جو فریضہ ٹھیک ادا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ آغا جان میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شب عید اگر کسی کے گھر مہمان آ جاتا ہے تو کس صورت میں اس پہ فطرہ دینا اس کا واجب ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی آپ کے ہاں شب عید کو کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ اس صورت میں اس کا فطرہ آپ پہ واجب ہوگا کہ جب اس نے کھانا کھانا ہے اور رات سٹے بھی آپ کے پاس کرنا ہے، ٹھیک، یعنی اس نے آپ کے پاس سٹے کرنا ہے۔ مثلا آپ کی بیٹی ہے جس کی شادی ہوئی ہے کسی اور علاقے میں، تو وہ آپ کے پاس رات کو آ جاتی ہے، آ کے جو ہے وہ افطار آپ کے پاس کرتی ہے، رات سٹے کرتی ہے، عید آپ کے گھر کرتی ہے، تو چونکہ وہ اب آپ کے وہ گھر میں کھانا کھانے والی شمار ہو رہی ہے، جی تو اس بنا پہ آپ کا اس کا جو فطرہ ہے وہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ تو لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ آپ نے مثلا آپ کا دوست ہے، آپ نے اسے کہا یار شب عید ہے تو آپ نے میرے گھر افطار کرنا ہے، تو وہ آپ کے گھر افطار کرنے آ گیا، آ کے اس نے کھانا کھایا، افطار کیا اور چلا گیا، تو ایسا شخص جس نے آپ کے ہاں کھانا کھایا ہے لیکن چونکہ یہ آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار نہیں ہو رہا، تو اس طرح کے افراد کا جو ہے وہ آپ پر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگر کسی دکاندار کے ہاں ملازم کام کرتے ہیں اور وہ شب عید وہاں سے افطاری وغیرہ کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، تو کیا اس کا فطرہ بھی دکاندار پہ ہے؟ جی اگر سب دیکھیں ملازم کی 2 قسمیں ہیں۔ مثلا آپ نے ایک ملازم ایسا رکھا ہوا ہے کہ رمضان میں پورا یا رمضان کے علاوہ بھی آپ 3 ٹائم اس کو کھانا دیتے ہیں، یا رمضان میں 2 ٹائم کھانا اس کو آپ دیتے ہیں، تو یعنی وہ آپ کی ہی رسپانسبلٹی ہے، یعنی آپ کے گھر سے کھانا آتا ہے یا آپ اسے پیسے دیتے ہیں تو وہ کھانا کھاتا ہے، تو ایسا اگر ملازم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فطرانہ آپ پر ہی واجب ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا چونکہ رمضان کے آخری ایام میں دکانوں پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مالک کہتے ہیں یار دیکھو آج سے کام بہت زیادہ ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ کام کرو اور آج افطاری میرے پاس کر لو۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ وہ افطاری آپ کے پاس کرتے ہیں تو ایسے ملازمین چونکہ آپ کے ہاں کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوتے، تو ایسے ملازمین کا جو فطرانہ ہے وہ آپ پر واجب نہیں ہے، دکاندار پہ واجب نہیں ہے۔ جی اچھا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فطرانہ کس کو دینا چاہیے؟ فطرانہ اکثر جب آپ نے نکال لینا ہے تو فطرانہ فقیر شخص جو کہ شیعہ اثنا عشری ہو، جو 12 امام علیہ السلام کا ماننے والا ہو جی، اور فقیر ہو، اسے فطرانہ دینا جو ہے وہ تو واجب ہے۔ اگر ویسے کوئی شخص آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں تو مجھے فطرانہ دے دے، تو کیا اسے دے دیں؟ نہیں اگر اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آج کل اڈوں پہ بہت سارے لوگ ہیں مانگنے والے ہیں، ان کا پیشہ ہے مانگنا، اور آ کے وہ باقاعدہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ یار ہمیں فطرانہ دے دو، کوئی فطرانہ دے دو، لاسٹ ایام میں آ کے نا وہ مانگتے ہیں آپ سے، تو ایسے افراد کو بالکل بھی فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور فطرانہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص بے نمازی تو نہیں ہے، آپ وہ شراب تو نہیں پیتا، علل اعلان گناہ تو نہیں کرتا، اگر ایسا فرد ہے تو آپ اس کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں، جیسا کہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ مستحب ہے کہ انسان جب فطرانہ دے تو اس کے جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں یا محلے والے ہیں ان کو مقدم کرے، کیونکہ ان کے وہ حالات سے باخبر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یار یہ واقعی مستحق بندہ ہے، یہ فقیر بندہ ہے اور اسے ضرورت ہے، تو اس کو فطرانہ دے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ یعنی جب آپ نے فطرانہ دینا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے یہ بندہ واقعی مستحق ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، بالفرض مثلا آپ نے ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی میں مستحق ہوں، مجھے فطرانہ دے دے، آپ نے فطرانہ دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق ہی نہیں تھا، تو آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، آپ نے واپس جانا ہے، جا کے اس سے فطرانہ لے کے آ کے پھر کسی فقیر کو دینا ہے آپ۔ ٹھیک ہے۔ اگر غیر سید سید کو فطرانہ دے سکتا ہے یا اسی طرح سید غیر سید کو فطرانہ دے سکتا ہے، اس کے بارے میں جی کیا حکم؟ سید جو ہے وہ تو غیر سید کو فطرانہ دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ جو غیر سید ہے وہ اپنا فطرانہ سید کو نہیں دے سکتا۔ سید کو فطرانہ دے سکتا ہے اپنا، لیکن غیر سید جو ہے وہ سید کو اپنا فطرانہ نہیں دے سکتا۔ جی ٹھیک ہو گیا آغا جان، جزاک اللہ آغا جان، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور ہمارے سوالات کے جواب دیے، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، جزاک اللہ۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے آغا گلفام حسین حیدری صاحب، جنہوں نے نہایت ہی عمدہ انداز میں سوالات کے جواب دیے، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر آغا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان حسنین رضا کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔